اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ بدر کفر و اسلام کا مشہور ترین معرکہ ہے۔ 17 رمضان سن 2 ہجری میں مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام بدر میں یہ جنگ ہوئی۔ اس لڑائی میں تعداد اور اسلحہ کے لحاظ سے مسلمان بہت ہی کم تر اور پست حالی میں تھے۔ مسلمانوں میں بوڑھے، جوان اور بچے اور انصار و مہاجرین کل مل کر 313 مجاہدین نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زیر سایہ کفار کے ایک عظیم لشکر سے نبرد آزما تھے۔ سامان جنگ کی قلت کا یہ عالم تھا کہ پوری اسلامی فوج میں 6 زرہیں اور 8 تلواریں تھیں، اور کفار کا لشکر تقریباً 1000 نہایت ہی جنگجو اور بہادروں پر مشتمل تھا، اور ان بہادروں کے ساتھ 100 بہترین گھوڑے، 700 اونٹ اور قسم قسم کے مہلک ہتھیار تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی گھبراہٹ اور بے چینی کی ایک قدرتی بات تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات بھر جاگ کر اللہ سبحانہ و تعالی سے لو لگائے ہوئے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں دعا فرما رہے تھے کہ یا اللہ، اگر یہ چند نفوس ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والے نہ رہیں گے۔ دعا مانگتے ہوئے آپ کی چادر مبارک زود انور سے زمین پر گر پڑی اور آپ پر رقت طاری ہو گئی، یہاں تک کہ آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ آپ کے یار غار تھے۔ آپ کو اس طرح بے قرار دیکھ کر ان کے دل کا سکون و قرار جاتا رہا۔ انہوں نے چادر مبارک کو اٹھا کر آپ کے مقدس کندھے پر ڈال دیا اور آپ کا دست مبارک تھام کر بھرائی ہوئی آواز میں بڑے ادب کے ساتھ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اب بس کیجیے، اللہ سبحانہ و تعالی ضرور اپنا وعدہ پورا فرمائیں گے۔ اپنے یار غار حضرت صدیق رضی اللہ تعالی کی گزارش مان کر آپ نے دعا ختم کر دی اور نہایت اطمینان کے ساتھ پیغمبرانہ لہجے میں یہ فرمایا، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، اب بھگائی جاتی ہے یہ جماعت اور پیٹھیں پھیر دیں گے۔ صبح کو حضور علیہ السلام نے آیات جہاد کی تلاوت فرما کر ایسا ولولہ انگیز وعظ فرمایا کہ مجاہدین کی رگوں میں خون کا قطرہ قطرہ جوش و خروش کا سمندر بن کر طوفانی موجیں مارنے لگا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بشارت دی کہ اگر صبر کے ساتھ تم مجاہدین میدان جنگ میں ڈٹے رہے تو اللہ سبحانہ و تعالی تمہاری مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کی فوج بھیج دے گا۔ چنانچہ 5000 فرشتوں کی فوج میدان جنگ میں اتر پڑی، اور دم زدن میں میدان جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مہاجرین کا جھنڈا لہرا رہے تھے، اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ انصار کے علم بردار تھے۔ کفار کے 70 آدمی قتل ہو گئے اور 70 گرفتار ہوئے، باقی اپنا سارا سامان چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ اللہ! کفار کے مقتولین میں قریش کے بڑے بڑے نامور سردار جو بہادری اور سپاہگری یکتائے روزگار تھے، ایک ایک کر کے سب موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، یہاں تک کہ کفار قریش کی لشکری طاقت ہی فنا ہو گئی۔ مسلمانوں میں کل 14 خوش نصیبوں کو شہادت کا شرف ملا، جن میں سے 6 مہاجر اور 8 انصار تھے۔ اور مسلمانوں کو بے شمار مال غنیمت ملا جو کفار چھوڑ کر فرار ہو گئے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جنگ بدر اور فرشتوں کی فوج کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید میں
ان لفظوں کے ساتھ فرمایا ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید میں پارہ نمبر 4 اور سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 123 سے لے کر 126 تک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔ ترجمہ کنز الایمان میں ہے، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، تو اللہ سے ڈرو کہ کہیں تم شکر گزار ہو۔ جب اے محبوب تم مسلمانوں سے فرماتے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتے اتار کر؟ ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر و تقوی کرو اور کافر اسی دم تم پر آ پڑے تو تمہارا رب تمہاری مدد کو 5000 فرشتے نشان والے بھیجے گا، اور یہ فتح اللہ، یہ فتح اللہ نے نہ کی مگر تمہاری خوشی خوشی، اور اسی لیے کہ اس سے تمہارے دلوں کو چین ملے، اور مدد نہیں مگر اللہ غالب حکمت والے کے پاس سے۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد اور سامان جنگ کی قلت کے باوجود فتح مبین نے مسلمانوں کے قدموں کا بوسہ لیا، یعنی مسلمانوں کے پاس تعداد اور جنگ کے سامان کی قلت کے ہونے کے باوجود کامیابی نے مسلمانوں کے قدموں کا بوسہ لیا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ فتح کثرت تعداد اور سامان جنگ کی فراوانی پر موقوف نہیں، منحصر نہیں، بلکہ فتح کا دار و مدار نصرت خداوندی پر ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کی مرضی پر منحصر ہے کہ وہ جب چاہتا ہے تو فرشتوں کی فوج آسمان سے میدان جنگ میں اتار کر مسلمانوں کی امداد و نصرت فرما دیتا ہے، اور مسلمانوں کو کامیابی ملتی ہے، اور مسلمان قلت تعداد اور سامان جنگ نہ ہونے کے باوجود فتح ہو کر کفار کے لشکروں کو تیز نیز کر کے فنا کے گار میں اتار دیتا ہے، مگر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے لیے 2 شرطیں رکھی ہیں، ایک صبر اور دوسرا تقوی۔ اگر مسلمان صبر و تقوی کے دامن کو تھامے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی کی مدد پر بھروسہ کر کے جنگ میں اڑ جائیں تو انشاءاللہ تعالی عز و جل ہمیشہ اور ہر محاذ پر فتح مبین مسلمانوں کے قدم چومیں گے انشاءاللہ، اور کفار شکست کھا کر
راہ فرار اختیار کریں گے یا مسلمانوں کی مار سے فنا ہو کر فی النار ہو جائیں گے۔ بس ضرورت ہے کہ مسلمان صبر و تقوی کے ہتھیاروں سے لیس ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کا بھروسہ کر کے کفار کے حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان جنگ میں استقامت کا پہاڑ بن کر کھڑے رہیں اور ہرگز تعداد کی کمی اور سامان جنگ کی قلت و کثرت کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ کہ مدد فرمانے والا تو بس اللہ ہی ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔